السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب و آئینہ ہیں جو کبھی ہمارے حال کی عکاسی کرتے ہیں اور کبھی مستقبل کی جانب اشارہ۔ آپ کے اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج کچھ اہم خواب ہیں جن کے تعبیرات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات کے مطابق شیئر کیے جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ان خوابوں کو ملاحظہ فرمائیں جن کے تعبیرات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو خواب ہے کہ خواب میں کتاب کو دیکھنا، اور دوسرا خواب کے خواب میں قرآن مجید دیکھنا، اور تیسرا خواب کے خواب میں کوئی عام کتاب دیکھنا، اور چوتھا خواب کے خواب میں کتاب پڑھنا، اور پانچواں خواب کے خواب میں کتاب خریدنا یا بیچنا، اور چھٹا خواب کے خواب میں کتاب گم ہو جانا یا پھٹ جانا، اور ساتواں خواب کے خواب میں کسی اور کے ہاتھ میں کتاب دیکھنا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو خواب میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں، تو ان تمام خوابوں کے تعبیرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو سب سے پہلا جو خواب ہے کہ خواب میں کتاب دیکھنا، اگر کوئی شخص خواب میں کتاب دیکھے تو یہ علم، حکمت، ہدایت، عزت اور خوشخبری کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو علم حاصل ہوگا یا کوئی اچھی خبر ملے گی۔ اور دوسرا خواب کے خواب میں قرآن مجید دیکھنا، اگر خواب میں قرآن مجید دیکھا جائے تو یہ اللہ کی رحمت، ہدایت، کامیابی اور گناہوں کے معافی کی نشانی ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو یہ دین کی طرف رجوع کرنے اور روحانی ترقی کی علامت ہے۔ اگر قرآن کھلا ہوا نظر آئے تو یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے۔ اگر قرآن بوسیدہ یا جلا ہوا ہو تو یہ دین سے دوری اور آزمائش کی نشانی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے توبہ کرنا بہتر ہے۔ اور تیسرا خواب کے خواب میں کوئی عام سی کتاب دیکھنا، اگر خواب میں تعلیم علم کی کتاب دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو علم حاصل ہوگا یا وہ کسی دانش مند شخصیت سے ملے گا۔ اگر خواب میں دینی کتاب دیکھے جائیں تو یہ نیکی، ہدایت اور اللہ کی طرف سے مدد کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر خواب میں ناول، کہانی یا غیر دینی کتاب دیکھی جائے تو یہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی یا کسی نئی معلومات کے حاصل ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا خواب کے خواب میں کتاب پڑھنا، اگر کوئی خواب میں کتاب پڑھ رہا ہو تو یہ عزت، حکمت اور ترقی کی علامت ہے۔ اگر کوئی دینی کتاب پڑھ رہا ہو تو یہ دین میں مضبوطی اور روحانی ترقی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کتاب مشکل لگ رہی ہو یا پڑھ نہ سکے تو یہ کسی علمی آزمائش کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں خواب کے خواب میں کتاب جو ہے وہ خریدنا یا بیچنا، اگر خواب میں کتاب خریدی جائے تو یہ علم حاصل ہونے، عزت بڑھنے اور اچھے مواقع ملنے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں کتاب بیچی جائے تو یہ علم کے پھیلنے یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور چھٹا خواب کے خواب میں کتاب جو ہے وہ گم ہو جانا یا پھٹ جانا، اگر خواب میں کتاب گم ہو جائے تو یہ کسی اہم موقع کے ضائع ہونے یا علم سے دوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر کتاب کے اوراق پھٹ جائیں تو یہ کسی پریشانی یا علمی رکاوٹ کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اور ساتواں خواب کے خواب میں کسی اور کے ہاتھ میں کتاب دیکھنا، اگر خواب میں کوئی شخص کسی دوسرے کے ہاتھ میں کتاب دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی سے اہم علم یا خبر ملنے والی ہے۔ اگر خواب میں کوئی بچہ کتاب پڑھتے ہوئے نظر آئے تو یہ خوشخبری اور نیکی کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو خواب میں کتاب دیکھنا عام طور پر علم،
حکمت، خوشخبری، ترقی اور عزت کی علامت ہوتا ہے، تاہم خواب کی تفصیلات کے مطابق اس کی تعبیر بدل سکتی ہے۔ اگر خواب میں کوئی منفی علامت ہو جیسے کتاب کا جل جانا یا کھو جانا تو اس کا مطلب ہے کہ احتیاط اور دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے آج کے خوابوں کے تعبیرات۔ یاد رکھیں کہ خواب اللہ کی طرف سے نصیحت یا اشارہ ہو سکتے ہیں، اور ان کا مطلب سمجھ کر اپنے اعمال کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر خواب خوشی کا پیغام دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر پریشانی کی علامت ہو تو صدقہ کریں اور دعا مانگیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب ہے جس کا آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی مکمل تعبیرات فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔